بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو ایک بہادر، نہایت ہی قابل اور عقل مند ملکہ کی کہانی سنائیں گے کہ جس نے نہایت عقل مندی اور بہادری سے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے قبیلے کو دشمنوں سے بچایا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کئی سال پہلے ملک کے کیف پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام اغور تھا۔ وہ ہر وقت سیر و تفریح میں مصروف رہتا تھا۔ اسے ملک کے انتظام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لوگ اغور کو بہت ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ وحشی تھا۔ ملکہ اولگا بہت خوبصورت، عقل مند اور ہوشیار عورت تھی۔ اس نے ملک کا سب انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ وہ مظلوم لوگ ظلم و ستم کی فریاد لے کر ملکہ کے پاس پہنچتے تو وہ ان کی فریاد سنتی اور ظالموں کو سخت سزا دیتی۔ مظلوموں کو جو نقصان پہنچتا اسے خزانے سے پورا کر دیتی۔ وہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد بھی کر دیتی تھی۔ رعایا کے سب لوگ، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، سبھی ملکہ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ غور شکار کھیلتا ہوا اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بدقسمتی سے ایسے علاقے میں جا نکلا جہاں ایک دشمن قبیلے ڈارلون کی حکومت تھی۔ یہ وحشی اور جنگجو قبیلہ تھا۔ ان کی غزو رکات، لوٹ مار اور غارت گری پر تھی۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے یا آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے قتل اور غارت گری کرتے۔ ان کی دشت دور دور تک بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈارلون کے سردار نے بادشاہ غور کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور آخر اسے مار ڈالا اور لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے ملکہ اولگا کے پاس بھیج دیا۔ جب ملکہ نے صندوق کھولا اور لاش کو دیکھا تو اسے بے حد رنج اور شدید صدمہ پہنچا۔ ملکہ اولگا بہت ہمت اور حوصلے والی عقل مند تھی۔ اس نے اپنے رنج و غم کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور دربار میں موجود سب لوگوں کو یہی مطالبہ تھا کہ بادشاہ کے قتل کا انتقام لیا جائے، ڈارلون قبیلے کو سخت سزا دی جائے۔ ملکہ نے بہت تحمل سے جواب دیا، میرے معزز درباریوں، میں بادشاہ کے قتل کا انتقام ضرور لوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میں ڈارلون والوں سے انتقام لے لوں اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ شاہ اغور کو قتل کرنے کے بعد ڈارلون کے سردار کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں ملکہ اولگا سے شادی کر لوں تو اس طرح ملک کیف بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے 20 لوگوں کا ایک وفد ملکہ اولگا کی خدمت میں بھیجا۔ آدمی اور ان کی معرفت شادی کا پیغام ملکہ کو پہنچایا۔ ملکہ سردار ڈارلون کی اس جسارت پر بے حد ناراض ہوئی۔ وہ بہت ہوشیار اور عقل مند عورت تھی۔ ملکہ نے اپنے غیظ و غضب کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اس نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور بولی، میں بھی تمہارے سردار سے شادی کرنے کی آرزو رکھتی ہوں۔ اب تم اپنے ڈیرے پر واپس جاؤ اور کل میں اپنے امیروں اور وزیروں کو تمہارے پاس بھیجوں گی تاکہ وہ تمہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لائیں۔ ملکہ اولگا نے وفد کے سربراہ کو بہت سے تحفے اور تحائف دے کر ڈارلون سردار کے پاس اسی وقت روانہ کر دیا اور کہلوایا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جب ڈارلون والوں نے اپنے ڈیرے پر جا چکے تو ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں سے کہا کہ انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے اور خبردار میرے حکم کی تعمیل میں کوئی اعتراض نہ ہو، میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اگلے دن صبح سویرے وزیر اور امیر وفد کے استقبال کے لیے جا پہنچے۔ انہوں نے کہا، آپ تشریف لے چلیے، ملکہ حضور نے آپ لوگوں کو یاد فرمایا ہے۔ ڈارلون کے لوگ وحشی ہونے کے ساتھ ساتھ احمق بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے اور نہ ہی کسی سواری پر بیٹھیں گے، ہم تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر جائیں گے تاکہ لوگوں پر ہمارا رعب بیٹھ جائے اور یہ بات وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اب ہم ان کے حاکم ہوں گے۔ یہ بیہودہ فرمائش سن کے کیف کے امیروں کو بے حد غصہ آیا۔ ایک وزیر نے کہا کہ ہماری ملکہ کا حکم ہے، ہم آپ لوگوں کو عزت احترام سے لے کر جائیں گے، اگر آپ لوگوں کی یہ مرضی ہے تو ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ڈارلون والوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور محل کی طرف چل دیے۔ جب وہ محل کے نزدیک پہنچے تو ایک دربان نے انہیں محل کی پچھلی طرف لے گیا۔ وہاں ایک گہرا کنواں کھدا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈارلون والوں کو یہاں اتار دیا۔ دربان نے کہا کہ ملکہ کے حکم ہے
کہ ان معزز مہمانوں کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ اب ڈارلان والے بہت گھبرائے، انہوں نے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ملکہ اولگا کی امیروں نے انہیں دھکیل کر کنویں میں گرا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ملکہ اولگا نے اپنے کچھ ہوشیار امیروں کو ڈارلان کے سردار کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ سردار کی خدمت میں بہت قیمتی تحفے پیش کیے اور کہا ہماری ملکہ کو آپ سے شادی کرنا منظور ہے۔ آپ نے جو لوگ بھیجے تھے وہ ملکہ نے اپنے پاس ٹھہرا لیے ہیں تاکہ وہ آپ کے آداب اور ان کے رسوم سے واقف ہو جائیں۔ ہماری ملکہ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ شاہ سواروں فوجی افسروں کو ملکہ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ ملکہ کو پوری شان و شوکت سے لے آئیں۔ ڈارلان کا سردار یہ خوشخبری سن کے پھولا نہ سمایا۔ اس نے اپنے سب معزز سرداروں، فوجی امیروں اور وزیروں کو ملکہ اولگا کے پاس بھیجا تاکہ وہ ملکہ کو شان و شوکت سے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ملکہ اولگا نے ان لوگوں کی خوب خاطر مدارت کی اور ان سے کہا کہ معزز مہمانوں، آپ لوگ لمبے سفر سے آئے ہیں اور بہت تھک گئے ہوں گے، اس لیے پہلے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ اور انہیں غسل کے لیے حمام بھیج دیا۔ یہ گرم حمام، یہ غسل خانے خاص طرح کے ہوتے تھے۔ ان کے فرش کے نیچے دھیمی دھیمی آنچ دیتی رہتی تھی تاکہ غسل خانہ گرم رہے۔ جب یہ لوگ حمام میں داخل ہوئے تو اس کے دروازے بند کر دیے گئے اور فرش کے نیچے آگ تیز کر دی گئی۔ تھوڑی دیر میں حمام میں سخت گرمی ہو گئی۔ ڈارلان کے لوگ گرمی سے بے تاب ہو کر چیخنے چلانے لگے، لیکن کسی نے دروازہ کھول کر نہیں دیا۔ آخر وہ سب لوگ حمام کے اندر ہی دم گھٹ کر مر گئے۔ اب ملکہ اولگا نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے ایک قاصد ڈارلان سردار کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر ہماری ملکہ روانہ ہو چکی ہے، وہ شہر کے باہر قیام کریں گی۔ پہلے وہ سب سرداروں اور معزز لوگوں کی دعوت کریں گی اور اس کے بعد وہ ان سب لوگوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوں گی اور شادی کی رسم محل کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ ڈارلان سردار بہت خوش ہوا جب اس کو ملکہ کے آنے کی اطلاع ملی، تو وہ 1000 بہادر سپاہیوں، سرداروں اور امیروں کے ساتھ ملکہ کے استقبال کے لیے نکلا۔ ملکہ اولگا نے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ سردار نے پوچھا میں نے جو فوجی افسر اور سردار آپ کے استقبال کے لیے بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو ملکہ نے کہا وہ پورے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر سردار ڈارلان مطمئن ہو گیا۔ رات کے وقت ملکہ نے ڈارلان سردار اور اس کے صحافیوں کی پرتکلف دعوت کی۔ طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چن دیے گئے۔ سب لوگوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب میں کوئی تیز نشہ اور دوائی ملائی گئی تھی۔ جام پی کر انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہا تو وہ لوگ مدہوش ہو گئے۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا تو وہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیا۔ ڈارلان والوں کی یہ حالت تھی کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے مگر نشے میں اٹھ کر گر جاتے اور ان کے قدم لڑکھڑا جاتے، اٹھنے کی کوشش کرتے۔ مگر ملکہ اولگا کے سپاہیوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ ڈارلان سردار کسی نہ کسی طرح سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسی ملکہ کی چال بازی کی سب کو اطلاع دے دی اور اسی وقت شہر کے سب دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ ہر طرف ایک افراتفری مچ چکی تھی۔ لوگ حیران اور پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ نے ڈارلان والوں کی قوت بالکل توڑ دی تھی، اب ان میں مقابلے کی سکت بالکل نہ تھی۔ وہ قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ملکہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس نے قلعہ فتح کرنے کے لیے کئی حملے کیے لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر ملکہ نے چالاکی سے کام لیا۔ اس نے اپنے سفیر کے ذریعے پیغام بھیجا میں نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ قلعہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم صلح کرنا چاہو تو میں تمہارا قصور معاف کر دوں گی اور میں تم سے معمولی جرمانہ وصول کروں گی جو تم سب لوگ بہت آسانی سے ادا بھی کر سکتے ہو۔ ڈارلان سردار نے کہلوایا مجھے صلح کرنی منظور ہے اور آپ جو بھی جرمانہ طلب کریں گی وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو ملکہ نے کہلوایا کہ ہمارے ملک میں کبوتر اور چڑیاں نہیں ہوتے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر گھر سے 2 چڑیاں اور 1-2 کبوتر بھیجے جائیں۔
इस जुर्माने को वसूल करके मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। तो डारलोन सरदार ने जब ये पैगाम सुना तो उसने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, हम आपकी ऐसी आसान सी शर्त को पर मलका को सुलह करने को तैयार हैं। 2-3 दिन के अंदर हर घर से मलका को चिड़िया और कबूतर इकट्ठे करके मलका की खिदमत में रवाना कर दिए गए थे। मलका ने हुक्म दिया कि जितने कबूतर और चिड़ियाँ हैं इतने ही लोहे की छोटी छोटी सलाइयाँ तैयार कर ली जाएं और एक ही सिरे पर रुई की गोली तेल में डुबोकर बांध दी जाए। इन सलाइयों का दूसरा सिरा चिड़ियों और कबूतरों की दुमों से बांध दिया जाए। सिपाहियों ने मुल्का के हुक्म की तामील की और शाम के वक़्त रुई की गोलियों में आग लगाकर इन चिड़ियों और कबूतरों को छोड़ दिया। परिंदों के उड़ने से आसमान पर अजीब किस्म की आतिशबाजी का तमाशा नजर आया। डारलोन के लोग ये तमाशा देखने के लिए अपने कोठों पर चढ़ गए और हर तरफ से फुलझड़ियाँ सी छूट रही थी। लोग इस तमाशे को देखकर हैरान हो रहे थे। ज़रा देर बाद ये चिड़ियाँ और कबूतर अपने अपने घोंसले में जा पहुँचे। वो जहाँ पहुँचे और जिस घर में उतरे इसमें आग लग गई। किले के हर कोने से, आबादी के हर घर से शोले बुलंद हो रहे थे। आपको आज की स्टोरी कैसे लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनने को मिलती रहें।